تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے حوالے سے اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس قسط میں ہم غزوہ احد کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑے جانے والے غزوات میں سے دوسرا اہم ترین غزوہ تھا، اور ان غزوات میں سے تھا جن میں باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ اس غزوے کے پیش آنے کی تاریخ 3 ہجری ہے، اور یہ شوال کے مہینے کی بات ہے، اور نصف شوال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بدر 2 ہجری رمضان میں پیش آیا۔ اس کے 1 ماہ کے بعد ہی مسلمانوں نے دوسرے بڑے خطرے یعنی کہ یہود کے ایک قبیلے بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا، اور مجموعی طور پہ اب یہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار تھے۔ مدینہ کے اندر مسلمان امن و امان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ مدینہ کے گرد و نواح کے قبائل مسلمانوں کو ایک قوت کے طور پہ تسلیم کر چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدات کر لیے تھے۔ اب ان معاہدات کے کرنے کی وجہ سے قریش مکہ کا تجارتی قافلے کا روٹ غیر محفوظ ہو گیا تھا، اور مسلمان مسلسل ان پہ نظر رکھے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگایا کرتے تھے جو کہ ان رستوں پہ نظر رکھتے تھے۔ اب قریش مکہ کے لیے 2 چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ ایک تو جنگ بدر کے اندر جو ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اس کی وجہ سے وہ مسلسل سوگ کی کیفیت میں تھے، حتیٰ کہ قریش مکہ کے سرداروں نے اس چیز پہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی ان مرے ہوئے اپنے لوگوں کا سوگ منائے۔ دوسری طرف جو قافلہ جنگ بدر کی لڑائی کا باعث بنا تھا، وہ تجارتی قافلے کا سارا مال روک لیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور پورا سال مشرکین مکہ نے اپنی جنگ کی تیاری کی، ہتھیار تیار کیے، نئے نئے تلواریں اور نیزے تیار کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قافلہ تھا جس کی مالیت تقریباً 50,000 دینار کے برابر تھی، اس کے بدلے انہوں نے گھوڑے خریدے، اونٹ خریدے، اور اونٹوں کی تعداد 3,000 کے قریب تھی، جبکہ 200 کے قریب ترکی نسل کے گھوڑے خریدے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اور قریش مکہ کی چونکہ معیشت کا دار و مدار ان تجارتی قافلوں پہ ہوتا تھا، اس لیے ان کو یہ پریشانی مسلسل لاحق تھی کہ کس طریقے سے وہ اپنے تجارتی قافلے کے روٹ کو محفوظ بنائیں۔ اسی لیے صفوان بن امیہ، جس کی اب یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ تجارتی قافلے کی قیادت کرے گا، اس نے اس غم کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے اب ہم اپنے رستے کو محفوظ بنائیں۔ تو اس کو اسود بن مطلب قریش مکہ کے ایک سردار نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی ایسے رستے جاننے والے سے رابطہ کریں جو کوئی ہمیں نیا رستہ بتا دے، جو اس عام روٹ سے ہٹ کے ہو، تو اس سے ہم اپنا تجارتی قافلہ لے کے شام کی طرف کا سفر کریں۔ صفوان بن امیہ کو یہ بات بہت پسند آئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ بنو بکر کے ایک معروف رستہ جاننے والے شخص جو بڑا اس چیز کا شناس تھا، رستوں کو جانتا تھا، اس سے رابطہ کیا جائے، اور اس کا نام فرات بن حیان العجلی تھا۔ بنو بکر ویسے بھی قریش مکہ کا حلیف قبیلہ تھا، تو فرات بن حیان سے جب بات کی گئی تو اس نے بتایا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسے رستے سے لے کے جاؤں گا جو معروف نہیں ہے، اگرچہ یہ لمبا روٹ ہے، اور یہ جزیرہ عرب کے مشرقی جانب سے ہوتا ہوا نجد سے آگے عراق میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں سے شام کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ قریش مکہ کو اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے فوری طور پہ فرات بن حیان کو اس چیز کے لیے تیار کر لیا کہ تم ہمارے لیے رستے میں گائیڈ بن جاؤ اور ہماری رہنمائی کرتے رہو، اور ہمیں اس کے لیے لے کے جاؤ۔ اور ان کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس رستے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اب اس قافلے کے اندر
تقریباً 300 مثقال سونے اور چاندی کی ڈلیاں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ بھی 50,000 درہم کے قریب چاندی کے برتن تھے۔ اسی طرح بہت سی قیمتی اشیاء اس قافلے کے اندر موجود تھیں۔ اب یہ قافلہ اپنے رستے پہ روانہ ہوا۔ دوسری طرف نعیم بن مسعود اشجعی ایک شخص تھے جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی فرات بن حیان کے ساتھ دوستی تھی، اور فرات بن حیان نے ان کو اس قافلے کے متعلق بتلایا، اور نعیم بن مسعود دوسری طرف یہود کے بنو نذیر قبیلے کے حلیف تھے، اور ان دنوں مدینہ آئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو شراب کی ایک محفل میں جس میں وہ کنانہ بن ابی الحقیق یہودیوں کے سردار کے ساتھ شریک تھے، اور اسی محفل میں سلید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بھی موجود تھے۔ تو نعیم بن مسعود پہ جب شراب کا نشہ چڑھا تو انہوں نے یہ راز افشا کیا کہ اس طرح قریش مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایک نیا روٹ اختیار کر چکے ہیں، اور اس پہ ان کا قافلہ رواں دواں ہے۔ سلید بن نعمان کو جب یہ پتہ چلا تو فوری طور پہ وہاں سے نکلے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ایک قافلہ تیار کیا، اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک سریہ جو ہے اس جانب روانہ کر دیا، اور یہ سریہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے قریش مکہ کے تجارتی قافلے کو جا پہنچا، اور بے خبری میں ان پہ جا کے حملہ آور ہوا، اور اس بے خبری کے عالم میں ان کے سارے تجارتی مال پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جن میں ان کے گائیڈ فرات بن حیان عجلی بھی شامل تھے، اور ان کو لے کے مدینہ میں آ پہنچے۔ قریش مکہ کے لیے یہ بڑی ناگہانی آفت تھی کہ 1,00,000 درہم کے قریب مسلمانوں نے مال غنیمت ان سے چھین لیا، اور یہ تجارتی روٹ بھی ان کا غیر محفوظ ہو گیا۔ اب لا محالہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا جان تھے اور اس وقت تک مکہ میں مقیم تھے اور اسلام لا چکے تھے لیکن اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پہ بنو غفار کے ایک شخص کے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خط بھیجا۔ اللہ کے نبی اس وقت مسجد قباء میں موجود تھے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو آپ نے وہ خط پڑھا تو اس میں سیدنا عباس نے بڑی تفصیل سے سارے حالات بتلائے کہ اس طرح قریش مکہ 3,000 نفر کے قریب لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں صرف قریش مکہ نہیں بلکہ کنانہ اور تہامہ کے لوگ جو قریش مکہ کے حلیف اور بنو بکر کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس 3,000 اونٹ ہیں، 700 زریں ہیں، اور 200 گھوڑوں پہ مشتمل یہ لشکر ہے، اور یہ اس دن مکہ سے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس دن مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے ابی بن کعب کو کہا کہ راز افشا نہ کرو۔ آپ کے ساتھ سعد بن ربیع انصار کے سردار بھی تھے، ان کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا تو ان کی بیوی نے بھی یہ باتیں سن لیں، تو اس کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور چھپی نہ رہ سکی، حتیٰ کہ مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ قریش مکہ حملہ کرنے والے ہیں، اور دوبارہ سے وہ ایک کیفیت طاری ہوگی اور لوگ ہتھیار بند رہنے لگ گئے۔ اور دوسری طرف انصار کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن حضیر، ان لوگوں نے مسلسل اللہ کے نبی کے حفاظت کا انتظام کیا اور باری باری اللہ کے نبی پہ پہرا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا، اور اس کے بعد یہ صورتحال تھی کہ آیا مدینہ سے باہر جا کے ان کا مقابلہ کیا جائے یا مدینہ کے اندر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طور پہ یہ خیال تھا اور یہ رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے مدینہ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں ان میں ہم داخل ہو جائیں اور قریش مکہ جب آئیں تو ان کا ان قلعوں کے اندر سے مقابلہ کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کے کھلے میدان میں قریش مکہ کا مقابلہ کیا جائے تاکہ ہم بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے چچا جان سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان رائے دینے والوں میں شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کے ہی ہم ان سے دو دو ہاتھ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کچھ اصحاب کا یہ بھی خیال تھا کہ جو مہاجرین میں سے تھے کہ انصار مدینہ چونکہ مدینہ میں رہتے ہیں تو ہمیں ان کے شہر کو محفوظ بنانا چاہیے اور باہر جا کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن ابی جو جنگ بدر کے بعد مسلمان ہو چکا تھا، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، جو اس وقت ان لوگوں میں سے نمایاں لوگوں میں سے تھا جن سے اللہ کے نبی نے مشورہ طلب کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی تو آپ اپنے
گھر تشریف لے گئے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات دیکھ لیے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور نوجوانوں کو جو زیادہ جوشیلے ہو رہے تھے ان کو خاموش کیا کہ تم کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہو۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے جنگی لباس زیبتن کیا ہوا تھا، آپ کی تلوار آپ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لنا ان نخالفک، اللہ کے نبی ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کی مخالفت کریں، فاصنع ما بدا لک، آپ وہی فیصلہ کریں، آپ وہی کچھ کریں جو شروع میں آپ کہہ رہے تھے یا جو آپ کے ذہن میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ انہیں فرمایا لیس لنبی، کہ کسی نبی کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ اذا لبس لامتہ، کہ جب وہ اپنے ہتھیار پہن لے، جب وہ اپنے جنگی ساز و سامان کو تیار کر لے، ان یضعہا، کہ وہ اس کو پھر اتار دے، حتی یقاتل، جب تک کہ وہ لڑائی نہ کر لے۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک کہ وہ دشمن کا آمنا سامنا نہ کر لے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جمعے کا دن تھا اور 14 شوال تھی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کے لیے کہا، اور جو صحابہ کرام مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے وہ بھی تیاری کر کے عصر کی نماز تک پہنچ گئے، اور عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تقریباً 1000 لوگوں کے ساتھ مدینہ کے شمال کی جانب نکلے، جس جانب احد کا پہاڑ واقع ہے۔ احد کا پہاڑ اب یہ بالکل مدینہ کے شمال میں واقع ہے، اور یہیں پہ مدینہ شہر کی حدود ختم ہوتی تھی اور یہی حرم کی حد بھی ہے، اور یہ پہاڑ تقریباً 7.5 کلومیٹر طویل ہے اور 2 سے 2.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور اس کے دامن میں وادی موجود ہے جسے وادی قنات کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ کے جو واقعات پیش آئے وہ سارے اسی میدان اور اسی وادی کے ارد گرد پیش آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ قبیلہ جو شمال کی جانب مدینہ کا آخری قبیلہ تھا، ان کے ہاں جا کے رکے، اسی جگہ پہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی، جس جگہ پہ اب مسجد بنی حارثہ یا مسجد استراحہ بھی اسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، اور یہاں پہ آپ نے مغرب عشاء کی نمازیں ادا کی، یہیں پہ آپ نے صحابہ کرام سے مزید مشاورت کی، اور اس کے بعد ان صحابہ کرام کو جن کے عمریں ابھی کم تھیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا، جن میں سیدنا عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، برا بن عازب اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ کرام شامل تھے، اور 2 صحابہ رافع اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اللہ کے نبی نے کشتی کروائی، اور ان دونوں کو آپ نے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، اور یہ اس جگہ کو اس وقت شیخین کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور فجر کی نماز آپ نے تھوڑا آگے جا کے شوت ایک جگہ تھی وہاں پہ ادا کی۔ یہاں پہ آ کے عبداللہ بن ابی نے اپنا اصل رنگ دکھایا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے واپسی کی راہ لی، اور بہانہ یہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی، میں نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کریں، تو اب میں اپنے 300 ساتھیوں کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کو جنگ کے میدان میں دھکیل دوں، تو اس لیے میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ تو یہ وہ پہلا موقع تھا جب باقاعدہ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بطور جماعت جو ہے وہ آپ کی رائے کی مخالفت کی تھی۔ اس موقع پہ بہت سے انصار کے لوگوں نے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ٹلے، بلکہ انہوں نے باقی کئی قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ قریب تھا کہ وہ لوگ بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل جاتے، جن میں بنو حارثہ اوس کا قبیلہ اور بنو سالمہ خزرج کا قبیلہ نمایاں تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں اشارہ بھی کیا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یہ وقت قریب تھا کہ تم میں سے 2 گروہ جو ہیں وہ بزدلی کا شکار ہو جاتے، لیکن اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا جو ہے وہ کارساز بن گیا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اس لیے تم اہل ایمان اللہ پہ ہی توکل کیا کرو۔ اور دوسری طرف اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یہ جنگ جو ہے وہ اس چیز کا اظہار تھا کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر اہل نفاق بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ جن لوگوں نے نفاق کیا، جو نفاق کے مرض کا شکار ہوئے،
وقیل لہم تعالوا، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رستے میں قتال کرو، او ادفعوا، یا اپنا دفاع کرو، تو وہ کہنے لگے کہ لو نعلم قتالا، کہ اگر ہم لڑائی کرنا جانتے ہوتے، اگر ہم یہ قتال کرنا جانتے ہوتے، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم للکفر یومئذ اقرب، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے، منہم، وہ لوگ، للایمان، ایمان کے مقابلے میں، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو بات تھی وہ ان کے زبانوں پہ نہیں تھی، یعنی کہ بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ ہم جو ہے وہ ہماری رائے کو نہیں اپنایا گیا، لیکن اصل میں وہ قریش مکہ کی مدد کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان موجود تھے ان کا حوصلہ پست کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی بھی یہاں سے واپس ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جن کی اب تعداد 700 رہ گئی تھی، یہ لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد احد کے میدان کی جانب روانہ ہوئے، اور اشراق کے وقت یہ لوگ یہاں پہ پہنچ گئے، اور دوسری طرف قریش مکہ جو ہیں وہ پہلے سے یہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور وہ لوگ بدھ کے دن اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواسیس کے ذریعے ان کی خبریں معلوم کر لیں۔ آپ نے فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے انس اور مؤنس کی یہ ڈیوٹی لگائی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو آ کے بتایا کہ یہ لوگ بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور وہ مدینہ شہر میں داخل نہ ہوئے، بلکہ مدینہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شمال کی جانب سے وادی عقیق کو کراس کرتے ہوئے جو ہے وہ احد پہاڑ کے پچھلی جانب آئے، اور وہاں سے پھر یہ احد کے میدان میں پہنچے، اور یہ اس وقت احد کے میدان کے مغربی جانب موجود تھے، جبکہ مسلمان جو ہیں انہوں نے ان کے سامنے اس دور کے رواج کے مطابق مشرق کی جانب جا کے اپنے خیمے لگائے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے دائیں جانب احد پہاڑ موجود تھا، اور پھر اس کے بعد وادی قنات تھی، جو کہ اس کے وقت کی معروف وادی تھی، ابھی بھی مدینہ کے اندر وہ موجود ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ایک اور پہاڑ یا درہ تھا، جسے اس وقت جو ہے وہ جبل عینین کہا جاتا تھا، اور بعد میں اس کا نام جو ہے وہ درہ پڑ گیا یا جبل رمات پڑ گیا، یعنی کہ تیر اندازوں والا پہاڑ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ یہ وادی ہے، اور اس وادی میں اگر کوئی آئے تو مسلمان جہاں پہ موجود ہیں، مسلمانوں کا جہاں پہ لشکر ہے، ان کو یہاں سے پتہ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اس جگہ پہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا، اور باقی واقعات جنگ کے کیسے پیش آئے، کس طرح مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو اگلی قسط میں کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ اس جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواب دیکھے تھے، اور وہ خواب اس جنگ میں جو ہے وہ پورے ہوئے۔ ان میں سے ایک خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری تلوار جو ہے اس کا اگلا سرا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ مسلمانوں کا شرازہ جو ہے وہ اس جنگ میں بکھر جائے گا، اور پھر اللہ کے نبی نے بتلایا کہ دوبارہ سے میں نے وہ تلوار جب وہ جھٹکی تو وہ بالکل صحیح ہوگی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت دوبارہ سے اکٹھی ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس جنگ میں شہادتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس جنگ سے پہلے صحابہ کرام کو بار بار اتحاد و اتفاق کا سبق دیا، بار بار اس کی نصیحت کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو اس جنگ کے بارے میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 60 آیات اس جنگ سے پہلے کے حالات، اس جنگ کے دوران کے حالات اور اس کے بعد کے نتائج اور اسباق کے بارے میں نازل کیے۔ تو اس جنگ کے واقعات کیا پیش آئے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کریں گے، اور پھر اسی طرح اس سے کیا اسباق مسلمانوں کو ملے اور کس طرح مسلمان اس کے ذریعے مزید مضبوط ہوئے، اور کیوں یہ مسلمانوں کی شکست نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو ابھی اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔